शातवाहना यूनिवर्सिटी का आगाज़ हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 10 साल के कम अरसे में इस यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ तरक्की की है बल्कि इसने अपने अलग शनाख्त तेलंगाना इलाके में बनाई है। इस यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि यूनिवर्सिटी के क़याम के साथ ही यहाँ पे शोबे उर्दू कायम हुआ और कामयाबी से ये जारी है, और यही नहीं बल्कि मुस्तहकम होता जा रहा है। ऐसे हालात में जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से उर्दू के शोबे बर्खास्त हो रहे हैं, शातवाहना यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा न सिर्फ बरकरार रहना बल्कि इसके अंदर इस्तेहकाम आना, ये मैं समझता हूँ यहाँ के जो असातिज़ा है उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं इनका कारनामा समझा जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं डॉक्टर जाफर जरी साहब से। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल हैं और इससे पहले जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी पहली मरतबा यहाँ पे कायम हुई थी तो उस वक्त शोबे उर्दू के सदर थे, यानी बानी समझे जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर देखा जाए तो पहले सदर शोबे उर्दू हैं। तो इस सिलसिले में उर्दू के ताल्लुक से उर्दू तालीम में यूनिवर्सिटी सतह पर जो उर्दू तालीम है, उर्दू का क्या मौक़िफ़ आजकल है, आला तालीम में उर्दू में आला तालीम, इस सिलसिले में आपके तजुर्बा। शातवाहना यूनिवर्सिटी क़ायम हुए अब तकरीबन हमें 11 साल का अरसा हो रहा है और इस अरसे में तकरीबन 9 बैचेस यहाँ से निकले हैं और यहाँ के बाद आला तालीम के लिए रिसर्च के लिए यहाँ की लड़कियाँ लड़के शहर हैदराबाद का रुख कर रहे थे और ख़ास तौर पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ के फ़ारिग़ तलबा और तालिबात वहाँ एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और इससे हटकर हमें यह खुशी है कि गुज़िश्ता साल यहाँ भी रिसर्च शुरू हुई है और यहाँ भी इन तलबा को अपने रिसर्च के मौक़े मिल रहे हैं। और जिस तरह से कि उर्दू डिपार्टमेंट में 4 रेगुलर फैकल्टी हैं और इन सभी के अंडर में पीएचडी रिसर्च शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि करीमनगर बहुत ही अदब के लिए, ख़ास तौर पर उर्दू अदब के लिए बड़ा ही ज़रख़ेज़ ज़िला है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जब हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के मुकाबले में लड़कियों में आला तालीम की जस्तजू बड़ी ज़्यादा है और मकाम पर करीमनगर में होने की वजह से यहाँ पर तकरीबन जो हमारा इंटेक है 30 का, फर्स्ट ईयर में 30 और सेकेंड ईयर में 30 तलबा की गुंजाइश है। तो सभी इंटेक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमेशा फुल रहता है। और तालीम के मुकाबले में तो यहाँ की ज़बान, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जो तहज़ीब है करीमनगर की उर्दू के लिए ही साजगार है। और यहाँ पर जितने तलबा तालिबात आते हैं ये न सिर्फ लोकल मकामी करीमनगर बल्कि दूर दूर से भी तशरीफ़ लाते हैं, जैसे सिलसिला है, कोरटला है, जगतियाल है, पेद्दापल्ली है, गोदावरी खनी, वरंगल से भी आते हैं। क्योंकि एक बात सुनने में ये आई थी कि जो कदीम यूनिवर्सिटी है, ताकत यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी में उर्दू का शोबा भी कायम है जी। और यहाँ पे नई यूनिवर्सिटी में न सिर्फ उर्दू का शोबा कायम है बल्कि तरक्की कर रहा है। इसका कुछ राज है? इसका एक ही राज मैं समझता हूँ कि यहाँ के मकामी अवाम, यहाँ के मकामी बाशिंदे जो हैं वो उर्दू से वाकिफ़ हैं और यहाँ की ज़मीन से बहुत अच्छे शोरा निकले हैं। यही वजह है कि यहाँ पर उर्दू का चलन ज़्यादा है और इसी वजह से यहाँ के अवामी असरार पर उर्दू का शोबा
ابتدائی میں قائم ہوا، اور اس کا سارا کریڈٹ مقامی لوگوں کے لیے ہے، مقامی احباب کے لیے. ان کی کوششوں کی وجہ سے یہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہوئی ہیں. اور سب سے بڑھ کر اور ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں کے جو پہلے بانی وائس چانسلر پروفیسر محمد اقبال علی صاحب، اور ان کی بھی کوششیں رہی، اور اس دور کے سی ایم چیف منسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی صاحب بھی اردو کی ترقی چاہتے تھے. اور پریزنٹ گورنمنٹ بھی جو ہے ابھی جو ہے کے سی آر صاحب بھی جو ہے یہ اردو کو کافی فروغ دینے کے کئی اسکیمات وغیرہ قائم کیے ہیں، اور اس طرح سے اردو ایک بہترین شعبے کے طور پر یہاں شاطمانہ یونیورسٹی میں ابھر رہا ہے. سمجھتا ہوں میں سارے اسٹیٹ کی ہماری جو 6 یونیورسٹیز ہیں، جن میں 3 یونیورسٹیز میں اردو کے شعبے قائم ہیں، اور 3 میں سے ایک جو ہے شاطمانہ میں، اور یہاں کا مستقبل بڑا روشن ہے. میں یہ بھی سننے میں آیا کہ بعض یونیورسٹیز میں بالکل تعداد 30 انٹیک ہوتا ہے تو وہاں پہ 3-4 یہاں ہوتے ہیں. یہاں کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ یہاں 30 سیٹس ہیں، نہ صرف فل اپ ہو جاتے ہیں بلکہ اور ڈیمانڈ رکھا ہے. کیا ہے سر؟ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پر بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر 30 کا جو انٹیک ہے اس سے زیادہ یہاں پر تعداد ہوتی ہے طلباء کی، اور بڑے ناراض ہوتے ہیں، بڑے ناراضگی کے عالم میں جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہر سال تقریباً یہاں پر 80 سے 90 اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایڈمیشنس کے لیے ہر سال اردو سے. جی اردو سے. اور ان میں تعداد جو ہے ہمارے پاس زیادہ تر لڑکیوں کی ہوتی ہیں، اور واقعی وہ یہ لڑکیاں جو ہیں گریجویشن کے ساتھ میں یا تو ڈائریکٹ گریجویشن سے آتی ہیں، یا تو پھر بی ایڈ کر کے آتی ہیں، یا ڈی ایڈ کر کے اس طرح سے آتی ہیں. اور پھر یہاں کی لڑکیاں جب ایم اے کرتی ہیں تو ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے ریزلٹس بڑے نتائج بڑے اچھے ہیں. اور یہ لڑکیاں جو ہیں یہاں کے آج کل جو نئے اسکولس جو قائم ہوئے ہیں، ریزیڈینشیل اسکولس جو ہیں، ان میں تقریباً خاصی تعداد ہماری لڑکیوں کی ہے. ان کی ایک لمبی سی فہرست ہے، اور اپائنٹمنٹ ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ہر سال ہمارے یہاں 2-4 لڑکیاں جو ہیں نیٹ سیٹ وغیرہ کامیاب ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک اچھی تعلیم کے نتائج ہیں. اور شاطمانہ یونیورسٹی میں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ اسٹیٹ کی ایک بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے، جہاں پر ہر طرح کی سہولتیں ہیں. یہاں کے اچھے سے ہاسٹلس ہیں، گرلز ہاسٹلس، بوائز ہاسٹل، اور بڑی سی لائبریری ہے. اور یہ سہولتیں جتنی یہاں پہ ہیں، یہ قریب کے جو مقامی تو ہم ان کو ڈے اسکالر رہتے ہیں، جو دور کے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں وہ اس ہاسٹل سے مستفید ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ایک سننے میں یہ آ رہا کہ دن بدن جو بنیادی تعلیم جو صغیر اول کہا جاتا ہے، وہاں سے تعداد گھٹنا شروع ہوئی. اب پرائمری لیول پہ گھٹ رہی ہے، اس کے بعد ہائی اسکول لیول، اس کے بعد انٹر لیول اور ڈگری لیول. اب ڈگری میں کم ایڈمیشنس ہونے لگے. آگے چل کے یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے یونیورسٹی کی جانب سے کچھ ری پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے اس کو، جیسے اب یہ یونیورسٹی مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی ہے، وہ لوگ کیا کریں، مدارس کے طلباء کے لیے ایک رچ کورس وغیرہ رکھیں، اپنی اسٹرینتھ برقرار رکھیں اس کے. تو ایسے کچھ انتظامات کیے جا سکتے ہیں کہ مستقبل کی پریشانی کو پیش نظر رکھیں کچھ سہولت. جیسے اس سے پہلے ایک فاضل کورس تھا، اس کو ایڈمیشن کے لیے تسلیم کیا جاتا تھا، اب وہ برخاست ہو گیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ نہیں، ابھی تو میں ہمارے اسٹیٹ کی جہاں تک بات ہے، یہاں پر اردو میڈیم ریزیڈینشیل اسکولس آئے ہیں، جونیئر کالجز آئے ہیں، ڈگری کالجز آئے ہیں. ہماری یونیورسٹی اس کے لیے
صرف ہماری ساتواہنا نہیں سبھی یونیورسٹیز کے لیے وہاں سے کافی اچھا انٹیک ہم کو مل رہا ہے، اچھا رسپانس ہے. تو گورنمنٹ خود اسٹیٹ گورنمنٹ خود اس طرح کے فاؤنڈیشن کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پر کافی توجہ دے رہی ہے. اور ریزیڈینشیل اسکولس میں سارا رہنا کھانا اور سارے ڈریس پھر پڑھائی سب ان بچوں کے لیے فری ہے. اور یہاں پر غریب سے غریب بھی ہیں تو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہی ہماری کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. اور ہمارا مستقبل کافی اچھا مستقبل ہے. اردو کے مستقبل کے بارے میں عموماً سوال کیا جاتا ہے، اردو سے پی جی کرنے کے بعد کیا کریں گے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اردو کا مستقبل کامیاب ہے؟ یقیناً اردو ایک ایسی زبان ہے، دنیا کے ہر خطے میں آپ اردو والوں سے ملیں گے، دنیا کے ہر خطے میں. کیونکہ یہ نئی کالونیز جو بس رہی ہیں، نوآبادیاتی نظام جو بس رہا ہے، یہاں پر ہر جگہ پر یہ اردو کا چلن رائج ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ جو ہیں ایک آدھ کوئی باہر جاتے تھے، اب تو تقریباً ہمارے ہندوستان سے اردو بولنے والے، نہ صرف اردو بولنے والے بلکہ ہر زبان والے وہ مختلف ممالک میں ہیں، اور اپنی اپنی زبانوں کو وہاں پر کافی اچھے اہتمام کے ساتھ وہاں پر مقامی اسکولس میں بھی پرائمری لیول پر یا پھر ہائر لیول پر یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ان ڈیمانڈ کے تحت وہ ساری چیزیں مہیا ہو رہی ہیں. کبھی میں نہیں سمجھتا کہ اردو کا مستقبل کہیں ڈوبتا ہوا کہیں نظر نہیں آتا. اب یہاں پر بھی ہم جو کورسز پڑھا رہے ہیں وہ کورسز میں ہمارے جو سلیبس ہے، سلیبس سے اس طرح کے ہے کہ نہ صرف ہم ٹریڈیشنل روایتی کورسز رکھے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے کورسز میں بہت سارے اچھے کورسز رکھے ہیں. کمپیوٹر سائنس کے جو کورسز ہیں وہ کمپیوٹرس کے بھی کورسز ہم اردو میں رکھے ہیں، باضابطہ ایک پیپر ہے. کیونکہ اس طرح سے، کیونکہ آج کل دیکھیے ایڈمیشنس کے زمانے میں ہی سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. اب کوئی اسٹوڈنٹ جائے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے جائے، جیسے کہ ایم اے میں داخلہ لینا ہے تو وہ خود آن لائن ٹیسٹ دے کے آنا ہے. اور اتنا سہل ہے کیونکہ یہ دور میں جو ہے ہر ایک کے پاس دیکھیں گے چھوٹے سے چھوٹے ہوں یا پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، سب کے پاس اسمارٹ فون ہے. تو کمپیوٹر کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ بس اسمارٹ فون ہے. آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ماہر لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ میں ایک کورس میں سلیبس کے اندر جی کمپیوٹر کا کوئی ایسا شامل کیا جائے تاکہ اس کے اندر یہ سرٹیفکیٹ کے اندر دیکھ کے ان کو آگے کہیں مواقع حاصل ہو سکے. سرٹیفکیٹ میں اس کا تذکرہ آ جائے. جی کمپیوٹر، اردو کمپیوٹر یا ہو سکتا ہے ڈی ٹی پی اردو. ہاں، ہم جو 4th سیمسٹر میں جو پیپر رکھے ہیں جی تو وہ ایک ڈپلومہ کورس کی طرح اتنا پیپر ہے، اور بچے یہاں پر اتنا تو سیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ وہ خود سیلف سفیشینٹ ہو جائیں اور اپنا جو ضرورت ہے ریکوائرمنٹ کی چیزیں وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے وہ خود آپریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے سلیبس سے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اور باضابطہ یہاں پر لیب ہے، ہمارے لیب میں بیٹھتے ہیں. ہاں، سافٹ ویئر سے سب. دیکھیے جو زبان اگر کمپیوٹر یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے اگر جو دور ہو گئی وہ پچھڑ کے رہ جاتی، تو اردو کو کبھی اس طرح کا کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ پچھڑ کے رہ جانے کا. کیونکہ یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں جس زمانے میں نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو لینگویج میں 10 سال میں وہاں سروس دیا، تو ڈاکٹر حمید اللہ بھٹ صاحب نے یہ چیز اسٹارٹ کی تھی کہ اردو اگر زندہ رہے گی تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور انہوں نے جو یہ چیزوں کو مربوط کر کے سارے ہندوستان میں جو ہے وہ اردو کے سینٹرز قائم کیے، اور اس طرح سے اردو جاننے والے ان سینٹر سے کافی فائدہ اٹھاتے رہے. اور آج جو اردو جاننے والے جو کمپیوٹر جان رہے ہیں وہ اسی کی بدولت ہے. جو بھی اردو اخبارات ہیں، اردو چینلس ہے، سب میں اردو سافٹ ویئر کا استعمال. ہاں بالکل. آج دیکھیے آج کے دور میں اب یہ صرف
इतना बड़ा अखबार है, पहला मल्टी कलर अखबार उर्दू का, और इतने बड़े पैमाने पर जो शुरू किया गया, फिर उसके बाद ये चैनल शुरू हुआ है। तो बताइए ये क्या हमारे उर्दू की तरक्की नहीं तो क्या है, बताइए। ये सारी तरक्की तो उर्दू ही की तरक्की है। तो शोधे उर्दू के ताल्लुक से यहाँ के हुक्काम का रवैया, खासकर यहाँ के वीसी है, रजिस्ट्रार है, उर्दू के ताल्लुक से कैसा रवैया है, कोऑपरेटिव है क्या है? जिया भाई, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमारे जो अभी प्रेजेंट वाइस चांसलर साहब हैं, पी चिरंजीवी साहब, IAS ऑफिसर हैं, ये तो सभी ज़बानों को ख़ास तौर पर प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज की बड़ी अहमियत होती है, अदब की बड़ी अहमियत होती है, और साथ साथ सभी डिसिप्लिन में तो हर तरह की सहूलतें और इंकरेजमेंट करते हैं कि आप इस तरह के अदबी एक्टिविटीज़ करते रहिए। और बस शातवाहना यूनिवर्सिटी जिस पर्पज़ के लिए क़ायम की गई, जिस मकसद के लिए क़ायम की गई, उसको डेवलप करने के लिए असातिज़ा को भी अच्छी सहूलतें देते हैं। और ख़ास तौर पर पर्सनली इनके, हालांकि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी ख़ास तौर पर हर वीक हफ्ता आते हैं और सभी असातिज़ा वगैरह की ओरिएंटेशन होती है। और रजिस्ट्रार साहब भी इसी तरह के हैं, प्रोफेसर उमेश कुमार साहब ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हैं, रजिस्ट्रार हैं हमारे पास, और ये भी जो है काफ़ी डेवलप किए हैं। हर तरह ये वीसी साहब, चिरंजीवी साहब और उमेश कुमार साहब के पीरियड में यूनिवर्सिटी का सभी हर तरह से डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनली और कंस्ट्रक्शन है, हर तरह की सहूलतें हैं। और उर्दू को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा यहाँ एक मुकाम मिला है, और उर्दू डिपार्टमेंट को भी हर तरह की सपोर्ट करते हैं और हमेशा असातिज़ा को इनकरेज करते हैं, और स्टूडेंट्स को भी आकर पर्सनली बात करते हैं। यही एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की अलामतें हैं। कभी मायूसी नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट को नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी डिपार्टमेंट के साथ इक्वल जो भी रवैया है। सेमिनार तेलुगु भी हुआ, उर्दू भी हुआ, हाँ, रहा है अब इस मिसाल के तौर पर मैं ये बात बताऊँ आपको, इंग्लिश डिपार्टमेंट के सेमिनार, तेलुगु डिपार्टमेंट के, और हमारा लास्ट जो सेमिनार हुआ सर सैयद पर, तो बहुत अच्छे कामयाब सेमिनार रहे। इब्तिदाई से यहाँ पर सेमिनार्स का सिलसिला है, आलमी सतह का। हाँ, इंटरनेशनल लेवल से शुरू हुआ। पहला सेमिनार जो उर्दू डिपार्टमेंट का हुआ वो इंटरनेशनल सेमिनार था, और फिर उर्दू का सफ़र, फिर वहाँ से वो सफ़र चलता रहा और आज तक ये कायम है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे वाइस चांसलर ऑनरेबल टी चिरंजीवी साहब उर्दू काफ़ी अच्छी जानते हैं, और उर्दू से मोहब्बत भी है। न सिर्फ यहाँ शातवाहना यूनिवर्सिटी बल्कि हैदराबाद शहर में भी जो उर्दू के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, साहब को वहाँ बुलाया जाता है, चीफ गेस्ट वहाँ भी साहब आते हैं, शिरकत करते हैं और उर्दू की इस तरह से सरपरस्ती करते हैं। मेरा नाम सारा समरीन है। मैं शातवाहना यूनिवर्सिटी में MA उर्दू कर रही हूँ, सेकेंड ईयर चल रहा, अभी क्लासेस शुरू हुई है, और यहाँ पर तालीम अच्छी होती, कॉलेजेस से भी आला दर्जे की तालीम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है जहाँ पर बुक्स पढ़ सकते हैं, आप लोग को सी भी बुक्स पढ़ सकते हैं उर्दू के डिपार्टमेंट के। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़रीना रहमानी है। मैं
ایم اے اردو ڈپارٹمنٹ کریم نگر میں رہنے کی بہت سی سہولتیں ہیں. اگر ایم اے اردو کریم نگر میں نہیں رہا تو بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ بہت دور سے ایسے لوگ آ کے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے، اور بہت جگہ سے جگتیال، کریم نگر، کوروٹلا، ہر جگہ سے آ کے یہاں پہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے. ورنگل میں ہے سو کاؤنسلنگ تھی اس کی ایم اے اردو کی، وہاں پر کاؤنسلنگ رکھ کے یہاں پر آ کے ہے سو سرٹیفکیٹس پورے سبمٹ کر کے، اور یہاں پہ ایڈمیشن لینے ہمارے کو بہت ساری پرابلم ہوئی. اتنی دور جا کے آ کے ویریفیکیشن کرائے بعد یہاں پر آ کے سرٹیفکیٹ سبمٹ کر کے پھر یہاں پہ الگ چالن بننا کرنا، یہ سب اگر سہولت یہاں پر ویریفیکیشن ہوں گی تو بڑی اچھی مدد ملے گی طلباء کے لیے، آنے والے طلباء کے لیے. میرا نام زیبا فروز ہے، میں شاطمانہ یونیورسٹی کی طالب علم ہوں. یہاں پر ایم اے اردو کی بہت اچھی فیسلٹیز ہیں. یہاں پہ ایم اے اردو ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت سہولیات حاصل ہوئے ہیں. یہاں پر دور دور سے لڑکیاں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ورنگل، کوروٹلا، جگتیال، گوداوری کھنی، رام گنڈم، یہاں پر لڑکیوں کی تعلیم الحمدللہ اچھی طریقے سے دی جاتی ہے. یہاں پر ہم لوگ کا آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم ایم اے اردو ڈپارٹمنٹ کو آگے تک پہنچائیں اور اردو ڈپارٹمنٹ کا نام آگے تک لے جائیں، اور ہم اردو تعلیم حاصل کر کے لڑکیاں کچھ نہ کچھ، ہماری یہی امید ہے کہ ہم بھی الحمدللہ یہاں سے بہت سارے لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور کچھ نہ کچھ ایک مقام تک پہنچے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم بھی ایک مقام تک پہنچیں اور اردو ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کریں. ہم لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اپنی تعلیم حاصل کر کے ایک مقام تک ایک اچھی نئی نسل کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اردو کو آگے بہت درجے تک اونچا بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں.